اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. صلوات ممدنی کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قادر، غیبت امام زمان علیہ السلام اور ہماری ذمہ داری. اس عنوان سے آج ہم اپنی تیسری گفتگو میں داخل ہو رہے ہیں. میں نے موضوع پر گفتگو کے لیے آپ کی خدمت میں سورہ مبارک یاسین کی 9 نمبر آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. پروردگار ارشاد فرما رہا ہے: وَجَعَلْنَا مِن بَيْنَ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، اور ہم نے ان کے آگے کی جانب اور رکاوٹ کو قرار دیا. ان کے آگے کی جانب ایک رکاوٹ بنا دی. بین ایدی، بنیادی طور پر ید کی جمع ایدی. ہم نے بین ایدی دونوں ہاتھوں کے درمیان کی جگہ، فطری طور پر جو دونوں ہاتھوں کے درمیان کی جگہ ہے وہ انسان کے سامنے کی جگہ. اسی لفظ کو استعارتاً ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. اپنے سامنے مثلا پلنے والے یا پڑھنے والے بچوں کے لیے کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں میں پلا بچا. ہاتھوں میں مراد کیا؟ ہمارے سامنے. لہذا بین ایدی یعنی سامنے کی جگہ. کیا قرار دی؟ صد قرار دی. عربی میں صد کا جو مادہ ہے سین دال دا، یہ ایک دفعہ سین سے ہے اور ایک اور مادہ ہے جو سواد سے ہے. سدا اور سودا، دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں کا معنی روکنے کا ہی ہے. فرق کیا ہے؟ سین سے جو صد ہے
وہ کسی بھی چیز کو سامنے کی جانب سے روکتے ہیں. لہذا عربی میں بھی اور فارسی میں بھی ڈیم چونکہ پانی کو سامنے کی جانب سے روکتا ہے، لہذا ڈیم کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے سد. اسی طرح سے یاجوج ماجوج کو روکنے کے لیے جناب ذوالقرنین نے جو چیز بنائی وہ کیا کہلاتی ہے؟ سد، سامنے کی جانب سے روکنا. انشاءاللہ وہاں تک پہنچے تو آپ کی خدمت درس کروں گا کہ یہ یاجوج ماجوج کون ہے اور کیا اس سلسلہ میں اپنی جگہ درس کروں گا انشاءاللہ. لیکن ابھی صرف مراد یہ ہے کہ اگر سامنے کی جانب سے روکا جائے تو اسے سد کہتے ہیں. جبکہ سواد سے جو سد ہے وہ بھی قرآن نے استعمال کیا ہے شیاطین کے بارے میں، منافقین کے بارے میں، کفار کے بارے میں. یصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے یہ بھی روکتے ہیں. لیکن جب یہ روکتے ہیں تو ان کے لیے اللہ نے سین کا لفظ استعمال نہیں کیا، سواد کا لفظ استعمال کیا. سواد کس طرح سے روکنا ہوتا ہے؟ دیکھیے جب سیلاب آ رہا ہے آپ کی طرف تو اب اس سیلاب کو دو طریقے سے روکا جا سکتا ہے. ایک طریقہ کیا ہے کہ اس کے سامنے کوئی رکاوٹ بنائی جائے، کوئی ڈیم بنایا جائے کہ پانی وہاں پر آ کر جمع ہو جائے اور آگے کی طرف نہ جائے اور سیلاب کا زور ٹوٹ جائے. لیکن معمولاً فوری طور پر یہ کام نہیں ہو پاتا کہ کوئی سد، کوئی دیوار، کوئی رکاوٹ، کوئی ڈیم بنایا جا سکے. تو دوسرا کام کیا کیا جاتا ہے؟ ڈائیورشن. یعنی جس راستے پر سیلاب آ رہا ہے اس کے راستے کو ڈائیورٹ کرنا شروع کر دیں. اگر آپ ڈائیورٹ کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ پانی کا زور پھر بھی ٹوٹ جائے گا. اس طریقے سے بھی پانی کو روکا جا سکتا ہے. بس پانی کو روکنے کے دو طریقے، ایک سامنے سے اور دوسرا کیا ہے؟ ڈائیورشن کے ذریعے سے. یا سدون، یہ جو سواد سے مانتا ہے اس کا معنی ہے کسی چیز کو انحراف دے کر اصل مقصد سے روکنا. لہذا شیاطین، کفار اور منافقین کے لیے اکثر جگہوں پہ جو پروردگار نے لفظ استعمال کیا وہ کیا ہے؟ یصدون، سواد سے. یعنی کیا؟ اکثر شیطان، منافقین اور کفار سامنے سے آ کر نہیں روکتے، کیونکہ اگر شیطان، کفار، منافقین مومنین کو سامنے سے آ کر روکیں گے تو جس طرح سے پانی کو سامنے سے روکنا مشکل کام ہے نا، پریشر ہوتا ہے اس میں، تو بعض اوقات وہ ڈیم کو توڑ دیتا ہے. شیطان جانتا ہے، منافقین جانتے ہیں، کفار کو یہ بات معلوم ہے کہ مومنین کے اندر جو قوت ہے اگر ہم ان کا سامنے آ کر مقابلہ کریں گے تو ان کی قوت ہمیں توڑ سکتی ہے، یہ ہمیں برباد کر سکتے ہیں، یہ ہمارے مقابلے پر کھڑے ہو جائیں گے، مقابلت دکھائیں گے. لہذا زیادہ تر جو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سواد سے لفظ استعمال کیا یصدون کا، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ شیاطین جتنے بھی ہیں، جتنے بھی کفار ہیں، جتنے بھی منافقین ہیں، یہ بنیادی طور پر سامنے نہیں آئیں گے بلکہ تمہارے راستے کو ڈائیورٹ کر دیں گے، تمہارے راستے کو انحراف دے دیں گے. اب راستے کو انحراف دینے کے لیے کبھی کبھار تھوڑا سا ساتھ چلنا پڑتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب روڈ پہ ڈائیورشن بنتی ہے تو کٹ نکالنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ تھوڑا سا راستہ سیدھا چلتے ہیں، پھر اس کے بعد راستہ نکالتے ہیں. تو جو شیطان اور منافقین کا کام ہے وہ کبھی بھی سامنے نہیں آئیں گے. سامنے آ جائیں گے تو ڈائریکٹ مخالفت ہے. لہذا یہ کیا کرتے ہیں؟ پہلے ہمارے ساتھ اپنے آپ کو مکس کرتے ہیں، ہمارے لباس میں آتے ہیں، ہمارا رنگ اختیار کرتے ہیں، ہماری جیسی شکل اختیار کرتے ہیں، ہمارا عقیدہ اپناتے ہیں. پہلے یہ سارے کام کرتے تاکہ ہم ان سے دھوکہ کھا جائیں. بس ہم میں اپنے آپ کو ملا کر اور پھر راستے کو کیا کرتے ہیں؟ ڈائیورٹ کرتے ہیں. لہذا یاد رکھیے گا کہ شیطان کبھی بھی آپ کے سامنے آ کر آپ کو نہیں روکے گا، منافق کبھی بھی سامنے آ کر نہیں روکے گا، بلکہ آپ کی شکل اختیار کر کے آپ میں شامل ہو کر پھر آپ کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کرے گا. لہذا لوگوں کا رنگ اور روپ دے کر کبھی دھوکہ مت کھانا، بلکہ حق اور باطل کے راستے کو سمجھو تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے. اگر یہ شعور ایجاد نہ ہو تو پھر انسان کا حق کے راستے سے دور ہونا اس کا امکان زیادہ ہو جاتا ہے. لیکن خدا جو کہہ رہا ہے وہ کیا؟ کہ ہم ان کے سامنے کی جانب رکاوٹ بنا دیتے ہیں. جو سامنے کی جانب رکاوٹ ہے بس اس کا مطلب کوئی دیکھ نہیں سکتے.
پیچھے کی جانے پہ رکاوٹ ہے. فَأَغْشَيْنَاهُمْ اس کے بعد ہم نے ڈھانپ لیا. فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. میں نے عرض کیا کہ خدا آنکھوں کی قوت کو سلب نہیں کرتا، دیکھنے کی قدرت کو سلب نہیں کرتا. دیکھ رہے ہیں کہ ان کو چیزیں دکھائی دے رہی ہیں، لیکن جو خدا نہیں چاہتا وہ ان کو دکھائی نہیں دے گا. یہ نوع غیبت درپیش ہے امام صلی علیہ وسلم. ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہے، لیکن بصیرت کا فقدان، بصیرت کی کمی ہمیں امام سے فاصل پر رکھی ہوئی ہے. لہذا آپ سب سے پہلے میں نے عرض کیا کچھ باتیں ہیں جو ہمیں سمجھنی ہے. آج دو چیزوں پہ انشاءاللہ کوشش کروں گا ڈسکس کروں تاکہ ہم اپنی گفتگو کو نزدیک سے نزدیک ہوتے چلے جائیں. پہلی چیز یہ ہے کہ انتظار کیا ہے، اور دوسرا ہم کس کے انتظار میں ہیں. جیسے میں نے کہا کہ غیبت کی 4 اقسام کو میں نے کل بتائی. اب اگر ان میں سے غیبت یہ ہے کہ امام ہمارے درمیان موجود ہیں لیکن بصیرت کا فقدان ہے تو ہم امام کو پہچان نہیں پا رہے اور ہم انتظار کر رہے ہیں. تو اب سوال جس کا میں نے اشارہ کل بھی کیا تھا کہ آیا ہمیں شخص سے امام تک انتظار کرنا ہے، یہ شخصیت امام زمان کا انتظار کرنا ہے. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. اس کے حوالے سے میں گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور انشاءاللہ مطلب کو آج کوشش کروں گا کہ کسی مقام تک پہنچا سکیں. انتظار جو ہم سے تب مانگا گیا ہے، ہم سے جو ڈیمانڈ کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ انتظار. لہذا انتظار کے حوالے سے اہم ترین احادیث کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، حدیث میں ملتے ہوئے پیغمبر سے فرمایا افضل العبادات یا افضل عبادت امتی، دونوں ملتی ہیں. میری امت کی افضل عبادت کی افضل عبادت کیا ہے؟ انتظام الفرج، امام کے فرج اور آسانی کا انتظار کرنا. اب اگر اس کو انتظار کو افضل عبادت کہا گیا ہے تو مجھے اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے نا کہ انتظار سے مراد کیا ہے، معنی کیا ہے انتظار سے. ایک غلطی یا ایک اشتباہ جو ہم سے ہوتا چلا آ رہا ہے وہ کیا ہے کہ ہم عربی کی عبارتوں کا جب اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو عربی سے اگر کوئی کامن لفظ ہے، مثلا انتظار عربی میں بھی پایا جاتا ہے، اردو میں بھی پایا جاتا ہے، تو ہم بغیر ہی ترجمہ کر دیتے ہیں. جیسے میں نے آپ کی خدمت میں کیا، افضل العبادت کیا ہے؟ انتظار. اردو میں بھی انتظار ہے. لیکن ہوتا کیا ہے، اردو میں جب ہم کسی لفظ کا ترجمہ کرتے ہیں تو بعض اوقات وہ اتنی گہرائی اپنے اندر نہیں رکھتا جتنا عربی میں رہتا ہے. عربی کی فصاحت و بلاغت اس کی خوبصورتی ہے. لہذا ہمیں انتظار کا معنی کرنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ عرب زبان بولنے والے انتظار کہتے کس کو. ان کی لغت میں، یہ میں دوسرے کا بھی لغوی معنی کر رہا ہوں، اس طرح کی طرف نہیں جا رہا ہے. لغت کے اندر انتظار کے کیا معنی ہے، ان کی لغت میں اگر لفظ انتظار آیا ہے تو کیا معنی لیا جاتا ہے. اب اس انتظار کے لفظ کو سمجھنے کے لیے میں ایک چھوٹا سا مقدمہ علمی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. گرچہ تھوڑا سا مشکل ہوگا لیکن امید ہے کہ فرشتہ کے صدقے سے بات آپ تک پہنچ جائے. غور کیجیے گا، پہلے دن میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا نظر کیا ہے؟ آنکھ کے دیکھنے کی قوت، بغیر اختیار، بغیر ارادے کے جو کچھ بھی آپ کی آنکھ میں پڑ رہا ہے وہ سب کا سب کس میں شامل ہے؟ نظر. اگر آپ کسی اونچے مقام پر کھڑے ہو جائے تو جہاں تک آپ کی نظر کام کر رہی ہے، جو کچھ آپ کی آنکھ کے پردے میں پڑ رہا ہے یہ سب کس میں شامل ہے؟ نظر. لیکن نظر میں ہے تو بغیر ارادے اور اختیار ہے. جیسے آپ چاند کی اگر پہلی تاریخ کو چاند دیکھنے کے لیے چھت پہ چڑھ جائیں، اب آپ کے سامنے پورا افق ہے، جہاں جہاں تک آپ کی نظر، پورا افق آپ کی آنکھ میں آ رہا ہے، جہاں جہاں تک آپ کی نظر میں آ رہا ہے یہ سب نظر میں شامل ہے. لیکن آپ کی آنکھ کس کو تلاش کر رہی ہوتی ہے؟ چاند. ارادہ کیا ہوتا ہے آپ کا؟ چاند کا ہوتا ہے. تو جو باقی چیزیں ہوتی ہیں اس سے آپ کو غرض نہیں، حالانکہ آپ کی نظر میں شامل ہے. بس چاند کی نسبت بصر اور باقی جتنا افق آپ کی آنکھ میں آ رہا ہے وہ سارا نظر. لہذا نظر جو ہوتی ہے وہ ان ایکٹیو فارم میں ہوتی ہے، غیر ارادی ہے نا، اس میں کوئی ارادہ نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے، تو ان ایکٹیو فارم میں ہوتی ہے. لہذا جیسے آپ کو چاند نظر آ جاتا ہے باقی چیزوں سے آپ کو کوئی غرض
کی کوشش کرتے ہیں نہ اس میں آپ کی کوئی دلچسپی ہوتی ہے. لہذا نظر اپنے پھیلاؤ کے باوجود اتنی بڑی ہوتی ہے لیکن ہوتی کیا ہے؟ انیکٹیو. اب عربی میں قانون یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی مادے میں اضافی معنی ڈالنے ہو تو آپ اس کو کسی باب میں لے کے جائیں گے. عربی میں 10 مشہور باب ہیں. ان بابوں کے مختلف کام ہیں. مثلا ایک فعل ہے جو لازم ہے. لازم وہ فعل ہوتا ہے جس میں مفعول کا تصور نہیں ہوتا. مثلا میں سویا. سویا تو اب کس کو سویا نہیں ہوتا، مفعول کا تصور نہیں ہے. جو بات فاعل پہ ختم ہو جائے اسے فعل کیا کہتے ہیں؟ لازم ہے. لیکن جس میں مفعول کا تصور بھی ہو، مارا، میں نے مارا، تو آپ فوراً پوچھیں گے نا کس کو مارا. اسی طرح سے کھڑا ہوا. اب جب میں کہتا ہوں کھڑا ہوا آپ پوچھیں گے کس کو؟ کس کو نہیں ہے کیونکہ فعل لازم ہے. اب قاما فعل لازم ہے، کھڑا ہونا. اگر آپ اس سے اب اردو میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اردو میں الگ ٹیکنیک ہے. کھڑا ہونا کو کھڑا کرنا کہہ دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ متعدی ہو جائے گا. آپ جیسے کہیں گے کھڑا کیا تو فوراً پوچھیں گے کس کو کھڑا کیا، فوراً ذہن میں آتا ہے. اسی طرح سے عرب کیا کرتے ہیں؟ قاما جس کا مطلب ہے کھڑا ہونا، اس کو اگر باب افعال میں لے کر چلے جائیں گے تو یہ معنی دے گا کس کا؟ کھڑا کیا. لہذا قاما باب افعال میں جا کر ہو جاتا ہے اقامہ. اب اقامہ یا اقامہ جو لفظ ہے اس کا معنی کیا ہے؟ کھڑا کیا. قاما کا مطلب ہے کھڑا ہوا. باب میں جاتے ہی معنی تبدیل ہو گیا. لیکن یہاں پر ایک چھوٹا سا جملہ آپ کے ذہن میں ڈالتا جاؤں. ہم سے کیا چیز مانگی گئی ہے نماز کے بارے میں؟ کہ نماز کو کیا کرو؟ قائم کرو. جب ہم نماز قائم کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نماز کو کھڑا کر رہے ہوتے ہیں، قیام دے رہے ہوتے ہیں. تو ہم ہوتے ہیں اقامہ صلاۃ کی منزل پر. یعنی میں نماز کو کھڑا یا قائم کر رہا ہوں. ایک دفعہ نماز قائم ہوئی ہے اور ایک دفعہ نماز قائم کی ہے تو ہم ہوتے ہیں اقامہ کی منزل میں. لیکن جب آپ اذان کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اقامت. اقامت میں کیا کہتے ہیں؟ جب اقامت کا اصل لفظ آتا ہے کہاں پر آتا ہے؟ کہتے ہیں قد قامت الصلاۃ. آپ کیا کرو؟ اقامت. اقامت کیا ہے؟ قائم کرنا، کھڑا کرنا یا نہیں کیا. لیکن جب آپ جملے پر آتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں قد قامت الصلاۃ. قامت کس سے ہے؟ قامت سے. ٹھیک ہے، یعنی فعل لازم سے. قد قامت الصلاۃ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کہتے ہیں نماز کھڑی ہو گئی. شروع کیا کیا تھا آپ نے؟ میں نماز قائم کر رہا ہوں، میں نماز کو کھڑا کر رہا ہوں. لیکن جب اقامت میں اس لگا پر پہنچتے تو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں آپ؟ کہتے ہیں نماز کھڑی ہو گئی. آپ نماز کھڑی کر رہے ہیں یا نماز خود کھڑی ہوئی ہے؟ کیا فرق ہے دونوں؟ آپ کو کہا گیا ہے اقامہ صلاۃ یعنی نماز کھڑی کرو. لیکن اقامت کہتے کہتے جب آپ اس جملے پر پہنچتے تو کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں قد قامت الصلاۃ، نماز کھڑی ہو گئی. تو آپ کہاں گئے؟ سوال یہی ہے نا. قد قامت الصلاۃ کا مطلب کیا ہے؟ قد قامت الصلاۃ کا مطلب یہ کہ آپ درمیان میں اب نہیں ہیں. یہ غور کیجیے گا، یہاں بہت لطیف نکتہ موجود ہے. قد قامت الصلاۃ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ پروردگار اب جو میں تیرے حضور میں آ کر چیز انجام دے رہا ہوں، تیری عبادت اور تیری نماز کو قائم کر رہا ہوں، یہاں تک تو میں نے قائم کی. اب نماز جب خود قائم ہو رہی ہے تو پھر میں نہیں ہوں درمیان میں. یاد رکھیے گا، جب تک آپ اپنے اور اللہ کے درمیان میں سے میں کو نہیں نکالیں گے آپ کبھی بھی عبدیت کے مرحلے پر نہیں پہنچ سکتے. آپ بننے کا ہنر کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ آپ وہاں سے بنا جاتا ہے جب میں نکل جاتی ہے. لہذا کیا ہوا؟ وہ منزل جب بھی آئندہ قد قامت الصلاۃ کہہ رہے ہو تو اس نقطے کو یاد رکھیے گا کہ پروردگار اب میں نہیں ہوں. اب میں نہیں، اب تیرے سے کیا ہے؟ صرف تیری نماز ہے. اب میں نہیں ہوں، صرف تیری نماز ہے. یاد ہے کہ فرق اگر سمجھ میں آ گیا. اسی طرح سے عربی میں ایک باب اور ہے جو کہلاتا ہے افتعال. اب افتعال کیا کرتا ہے؟ افتعال یہ کرتا ہے کہ جو چیز اصل باب میں ان ایکٹیو ہوتی ہے، غیر فعال ہوتی ہے، وہ باب ہے افتعال میں جا کر فعال
ہو جائے، ایکٹیو ہو جائے۔ اب میں اس کی جو مثال دوں گا، مجھے امید ہے کہ بات آپ تک بہت احسن طریقے سے پہنچ جائے گی، کیونکہ پاکستانیوں کے لیے یہ مثال بڑی محسوس ہے۔ مثلا ایک مادہ ہے حسبہ، حساب جس سے ہوتا ہے، حساب ذہن میں، حساب کیسے کہتے ہیں؟ اکاؤنٹس کو۔ آپ اگر کاروبار کرتے ہیں تو آپ اپنا حساب کے رجسٹر مینٹین کرتے ہیں، جسے کہتے ہیں اکاؤنٹ۔ ڈیبٹ کریڈٹ سب لکھتے ہیں اس پہ، سب کچھ لکھ کے یہ جب تک آپ مینٹین کر رہے ہیں، اب آپ انٹری لکھنے کا بھول جاتا ہے، جیسا تو کوئی یادداشت لگا بس، لیکن آپ کو پورے دن کی انٹریاں یاد نہیں رہتی، پورے مہینے کی انٹریاں یاد نہیں رہتی۔ اسی مادے حسبہ کو، حساب کے مادے کو اگر آپ باب افتعال میں لے جائیں تو بن جاتا ہے احتساب۔ حساب کیا بن جاتا ہے؟ احتساب۔ احتساب کیا ہوتا ہے؟ پاکستانیوں کو تو اچھی طرح سے پتا نہیں ہے کہ احتساب کیا ہوتا ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی ایک ہے حساب یعنی اکاؤنٹس، احتساب کیا ہے؟ اکاؤنٹیبلٹی۔ اب احتساب میں کیا ہوتا ہے؟ جب اگر آپ کے پاس نئے والے آ جائیں فرض کریں تو کیا ہوگا؟ آپ کا رجسٹر کھلوا کر اب جب آپ سے پوچھیں گے کہ حساب دو، لیکن ایک دفعہ آپ نے حساب رکھا تھا تو آپ کو یاد نہیں تھا، آپ کر کر کے بھولتے جا رہے تھے، بس انٹریاں ان ایکٹیو تھی۔ لیکن جیسے ہی احتساب شروع ہوتا ہے، ایک ایک انٹری کیا ہو جاتی ہے؟ ایکٹیو ہو جاتی ہے۔ آپ کو جواب دینا پڑے گا یہ پیسہ کہاں آیا اور یہ کہاں گیا۔ تو جس کا آپ ثبوت دیتے جائیں گے وہ کلیئر ہوتا جائے گا، جس کا ثبوت نہ دیتے جائیں وہ پھنسنا شروع ہو جائے گا۔ لہذا کیا ہوتا ہے؟ حساب ان ایکٹیو ہوتا ہے لیکن احتساب ایکٹیو کر دیتا ہے۔ اگر یہ حساب اور احتساب کا فرق آپ کو سمجھ میں آ گیا تو خود بخود آپ کو نظر اور انتظار کے معنی میں فرق سمجھ میں آ جائے گا۔ محمد وآل بیت محمد صلوات اللہ۔ یہ عربی زبان کا ہنر ہے، اسلامی میں یہ عربی زبان کا ہنر ہے۔ نظر جیسا جو فرق حساب اور احتساب میں ہے وہی فرق نظر اور انتظار میں۔ یعنی کیا؟ جتنی آپ کی نظر ہے، جتنا اس کا دائرہ تھا، جب تک نظر کے مرحلے میں ہے انیکٹیو ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا کون سی چیز آئی اور کون سی چلی گئی، نہیں پتہ لگے گا آپ کو۔ لیکن جیسے ہی آپ انتظار کے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں تو جتنی نظر کا دائرہ ہے اس سارے کو ایکٹیو کرنا پڑتا ہے۔ اب جب ایکٹیو کریں گے تو کیا ہوتا ہے؟ عرب اس لیے انتظار سے کیا معنی لیتا ہے؟ وہ کہتا ہے انتظار کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ گھر میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہتے ہیں، انتظار کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ کے اندر کوئی بے چینی، کوئی ہلچل نہ ہو، بلکہ آپ کی نظر کو ایکٹیو ہونا ہے۔ تو ایکٹیو کیسے کرتا ہے؟ عرب رہتا ہے صحرا میں، عرب کیا کرتا ہے؟ عرب اپنے آپ کو کسی اونچے مقام پر لے کر جاتا ہے اور جس کا وہ منتظر ہوتا ہے، جس کا وہ منتظر ہوتا ہے، اس کا جس رات سے اس نے آنا ہوتا ہے اس کا انتظار کرنا شروع کر دیتا ہے، جہاں سے اس نے آنا ہوتا ہے اس وقت میں دیکھنا شروع کرتا ہے۔ عرب کہتا ہے تمہاری پوری نظر کو ایکٹیو ہونا چاہیے، جتنا تمہاری نظر کا دائرہ تھا وہ سارے کا سارا ایکٹیو رہنا چاہیے۔ کب تک؟ جب تک جس کا تم انتظار کر رہے ہو وہ تمہاری نگاہ کے دائرے میں آ نہ جائے۔ جب تک آ نہ جائے تب تک تم نے اپنی پوری نظر کو ایکٹیو رکھنا ہے۔ اب اگر نظر ایکٹیو ہوگی تو کیا ہوگا؟ جب تک منتظر جس کا انتظار ہو رہا ہے وہ نظر نہیں آئے گا تب تک انسان کے اندر بے چینی رہتی ہے، اس کی نگاہ میں بے چینی رہتی ہے، دل میں تڑپ رہتی ہے۔ بس اگر اب غور کیجیے گا، ہم سے کہا گیا ہے کہ اپنے زمانے کے امام کا انتظار کرو، تو انتظار کا تقاضا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ اپنے اندر تڑپ رکھنی ہے، اپنے اندر طلب رکھنی ہے کہ جب تک میرا امام آ نہیں جائے گا۔ انتظار کا معنی یہ ہے اپنے آپ کو ایکٹیو کرو، اپنی نگاہ کو ایکٹیو کرو جب تک منتظر اس کے اندر داخل نہ ہو جائے۔ جس کا تم انتظار کر رہے ہو جب تک وہ تمہاری نظر کے اندر نہ آ جائے اپنے آپ کو ایکٹیو۔ لہٰذا عزیزان من، آج کی دنیا میں بھی ایسے افراد ہیں کہ گھر میں 4 افراد ہوتے ہیں لیکن جب وہ دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو 5 پلیٹیں لگاتے ہیں۔ ان سے پوچھا جاتا ہے بھئی تم اضافی پلیٹ کیوں رکھتے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ ہم کسی کے منتظر ہیں، کسی نے آنا ہے، یہ ہم نے اس کے لیے رکھی ہے۔ اپنے گھر میں خالی فریم لگاتے ہیں دیوار پہ
قیمتی نفیس فریم ہے لیکن خالی ہے، تو کوئی ان سے پوچھتا ہے بھائی تم نے یہ خالی فریم کیوں لگایا ہے؟ تو پلٹ کے کہتے ہیں کہ کسی کے چہرے کا انتظار ہے، کسی کے عکس کا انتظار ہے۔ یہ خالی فریم ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم کسی کے منتظر ہیں، لہذا یاد رکھے گا انتظار ان ایکٹیو فارم کا نام نہیں ہے، انتظار غیر فعال کے حیثیت کا نام نہیں ہے۔ جب تک منتظر کے اندر منتظر کی تڑپ اور طلب نہ ہو انتظار شروع نہیں ہوتا۔ اب یہ تو مجھے اور آپ کو فیصلہ کرنا ہے اپنی زندگی پہ نظر ڈالنے کے بعد کہ آیا ہم واقعاً کسی کے منتظر ہیں یا نہیں۔ اب غور کیجیے گا اس بات پہ، کبھی کبھار انتظار شخص کا ہوتا ہے، اور جب انتظار شخص کا ہو تو کیفیت مختلف ہوتی ہے، لیکن جب شخص کا انتظار مطلوب ہو تو شخص کے لیے کچھ معلومات کا ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ معلومات نہ ہو تو فطرتاً انسان کے اندر معلومات یعنی انتظار کی جو کیفیت ہے وہ ایجاد نہیں ہوتی۔ کیا معلومات ہونے ضروری ہے؟ سب سے پہلے جس کا آپ کو میں نے انتظار کرانا ہے میں آپ کو اس کا نام بتاؤں گا، کچھ اس کی صفات بتاؤں گا، اگر ممکن ہوا آپ کو تصویر بھیجوں گا، پھر آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ شخص فلاں تاریخ کو آئے گا، پھر یہ بتاؤں گا کہ یہ کس راستے سے آئے گا، پھر یہ بتاؤں گا کیسے آئے گا۔ اگر اطلاعات آپ کم کرنا شروع کر دیں، مثلا آپ کو یہی نہ پتا ہو کہ کب آئے گا، تو آپ انتظار کریں گے۔ ہو سکتا ہے انتظار آپ کے اندر ہو لیکن شدید نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ بھی نہ بتاؤں کہ کہاں سے آئے گا اور کیسے آئے گا، تب بھی کیا ہوگا؟ آپ کی انتظار کی کیفیت میں کمی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر میں آپ کو اس کے اوصاف بھی نہ بتاؤں تو کیا ہوگا؟ ایک آدمی نے آنا ہے، نام بتا دیا، تصویر دے دی، لیکن آپ کے اندر انتظار کی کیفیت پیدا نہیں ہوئی۔ اور اگر میں آپ کو نام بھی نہ بتاؤں، یہ کہہ کر چلا جاؤں میرے بعد ایک عالم دین آئے گا، یہ کہہ کر چلا جاؤں میں، کون انتظار کرے گا؟ کوئی انتظار نہیں کرے گا۔ کیونکہ پتہ نہیں مولانا کا کیا مقصد تھا؟ اگر کسی کا انتظار کرانا مقصود ہوتا تو یہ نام بتاتے کہ فلاں عالم آئے گا، اس کی تصویر ہمیں بھیج دے، یہ بتاتے کہ کب آئے گا، یہ بتائیں کہ کیسے آئے گا۔ اب مثلا فرض کریں کہ کوئی بڑی عالم شخصیت ہے اور میں آپ کو اس کا نام بتا کر یہ کہوں کہ بھئی یہ شخص آئے گا۔ عالم اگر بڑا ہے اور آپ اسے پہچانتے ہیں تو آپ کے دل میں شوق پیدا ہو جائے گا کہ ہاں بھئی اتنی بڑی شخصیت آ رہی ہے، لیکن یہ نہ بتاؤں کہ کب آ رہا ہے تو کیا ہوگا؟ کچھ دن تو شاید آپ کے دل میں بلبلہ رہے، اس کے بعد آپ مایوس ہونے کا پہنگے۔ جب یہ نہیں پتا کہ کب آنا ہے تو انتظار ممکن نہیں ہے۔ اور کیجیے گا اس کا معنی کیا ہوا کہ جب شخص کسی شخص کو اس کا انتظار مطلوب ہو تو کم از کم یہ معلومات ضروری ہوتی ہے، شخص کا نام ضروری ہوتا ہے، اس کا یہ بتانا کہ کب آئے گا اور کیسے آئے گا یہ بتانا ضروری ہوتا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں، ہم گاؤں میں رہے اتنے عرصے تو ہم بڑے عرصے سنتے رہے کہ رہبر کا قوم آ رہا ہے۔ اب رہبر کا قوم آنا ایک بڑی بات ہے، لیکن ہمارے لیے اندر وہ شوق نہیں تھا، جذبہ پیدا نہیں ہوتا، سنتے تھے ہمیں یہ رہبر آ رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی صرف یہ بتایا گیا کہ فلاں تاریخ کو آئیں گے، دو باتیں ہو گئی، رہبر آئیں گے اور کب آئیں گے؟ فلاں تاریخ کو آئیں گے۔ تو اب یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ رہبر کہاں سے آئیں گے۔ لوگوں نے ہر گلی سجا دی، ہر کوچہ سجا دی، لوگوں نے گن گننا شروع کر دی، شہر کو سجا رہے ہیں، آمادہ ہو رہے ہیں، ایک ہجوم۔ اور جیسے ہی جس دن رہبر آئے اس دن انتظار کی کیفیت کبھی آپ انٹرنیٹ پہ جا کر دیکھیں گے آپ حیران ہو جائیں گے۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ رہبر تمام تر اس شخصیت کے باوجود اگر یہ نہ پتا ہو کہ کب آئے گا تو آپ کے اندر کبھی بھی انتظار کی کیفیت ایجاد نہیں ہوگی۔ تو اب عزیزان ذرا سوچ کے بتائیے، اگر ہم سے امام کا شخص کا انتظار مطلوب ہوتا تو ہمیں بتایا جاتا نا کہ امام کب آئیں گے، تاکہ ہم اس اعتبار سے فطری مسئلہ ہے یہ ہماری فطرت کا تقاضا ہے۔ دین کبھی بھی ہمارا فطرت کے مخالف نہیں چلتا، یاد رکھیے گا، ہمارا دین دین فطرت ہے، عین فطرت کے مطابق ہے، کوئی چیز اسلام میں فطرت کے مخالف نہیں ہے۔ لہذا اگر اب میں اور آپ یہ تصور کر لیں کہ شخص سے امام کا انتظار ہم سے چاہا گیا، ہم سے یہ چاہا گیا کہ امام شخص جو ہے اس کا انتظار کرے، تو پھر ضروری تھا کہ امام کا نام بتایا جاتا۔ لیکن کیا ہوا ہے؟ کہا کہ امام کی جیبت میں امام کا نام مت لینا،
ایسے ہی ہے نا بھائی، ہم جانتے ہیں، سب کو معلوم ہوگا کہ امام کا وہی نام ہے جو کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے۔ امام کا وہی نام ہے جو پیغمبر کا نام ہے، آپ کی وہی کنیت ہے جو پیغمبر کی کنیت ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو منع کیا گیا نام نہیں لینا۔ تو اگر شخص کا انتظار مطلوب ہو تو نام پتہ ہونا چاہیے، نام کو عام کرنا چاہیے، لیکن کا نام نہیں لو۔ پھر آپ کو بتایا کہ کہاں سے آئیں گے، نہیں بتایا۔ آپ کو بتایا کہ کب آئیں گے، نہیں بتایا۔ جب کوئی معلومات ہی نہیں دی تو میں خدا سے، رسول سے، اہل بیت سے یہ سوال کر سکتا ہوں نا کہ بھائی جب آپ نے نہ یہ بتایا کہ کب آئیں گے، نہ یہ بتایا کہ کہاں سے آئیں گے، نام آپ نہیں بتا رہے، تصویر آپ نے نہیں بتائی، معلومات جب آپ نے نہیں دی تو میں انسان ہوں، میرے اندر انتظار کی کیفیت ایجاد نہیں ہو سکتی۔ ادھر سے آپ کہہ رہے ہیں انتظار کرو، تو اس کا مطلب مجھے معاملے کو تھوڑا سا حل کرنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے گا، ہم سے شخص سے امام زمانہ کا انتظار مطلوب نہیں ہے، بلکہ جو چیز ہم سے مانگی گئی ہے وہ شخصیت امام زمانہ کا انتظار ہے۔ اب شخصیت کا جو انتظار ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، یاد رکھیے، شخصیت کے لیے اس شخصیت کے افکار کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ جتنا آپ اس شخصیت کے افکار کو سمجھتے چلے جائیں گے، خود بخود اس شخصیت کا اثر آپ کے اوپر مرتب ہونا شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح سے آپ کو شخصیت کے اوصاف کا پتہ ہونا چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے اندر کیا کیا صفتیں ہیں، یہ کیا خود کون ہے، کیا کردار ہے اس کے اندر کیا کیا کوالٹیز ہیں۔ جتنا آپ اس کو جانتے چلے جائیں گے اتنا کیا ہوگا، جتنا آپ پہچان کر، جتنا آپ اس کو سمجھ کر اس کے افکار، اس کے اہداف سے اپنے آپ کو نزدیک کرتے جائیں گے، خود بخود آپ کے اندر اس کی شخصیت کا اثر پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ جتنا آپ کے اندر شخصیت کا اثر پیدا ہوگا، شخص کا نہیں، شخصیت کا، جتنا آپ کے اندر شخصیت کا اثر پیدا ہوگا، آپ خود بخود شخصیت کے نزدیک ہونا شروع کر دیں گے۔ اب ایک عام دنیاوی مثال ہے اور پھر بات کو آگے بڑھتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ مختلف شخصیتوں سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ اب اپنی اپنی ذہنیت اور اپنے اپنے نصیب کا مسئلہ ہے۔ میں یہاں پہ یہ لفظ کہوں گا کہ نصیب کا مسئلہ ہے۔ بعض لوگوں کا نصیب اتنا پست ہوتا ہے کہ وہ کسی فلمی ایکٹر اور ان چیزوں کو کیا کرتے ہیں، اپنا ہیرو بنا لیتے ہیں۔ اس لیے کہہ رہا ہوں پست کہ اس بیچارے کی اپنی کوئی شخصیت نہیں ہوتی، وہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اسکرین پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اسکرین کا ہیرو ہوتا ہے، اپنی حقیقی لائف میں اس کے پاس، بیچارے کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو کچھ لوگ اتنے بھی بد نصیب ہیں کہ فریب کھا کر اس شخصیت کو کیا کرتے ہیں، اپنا ہیرو بنا لیتے ہیں۔ تو اب کیا ہوتا ہے، اگر وہ مرد ہے اور کوئی لڑکا اس کو پسند کرتا ہے تو اس جیسے بال بنانے کی کوشش کرتا ہے، اس جیسا لباس پہننے کی کوشش کرتا ہے، یعنی کیا کرتا ہے، اب شخص کون ہے نہیں پتا۔ بعض اوقات نہیں ہوتا ہے کہ کچھ لوگ مر گئے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے ان کے جو فین ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو جیسا بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری مثال آپ کو، سوشلسٹ انقلاب۔ سوشلسٹ انقلاب کارل مارکس کے مرنے کے 100 سال کے بعد برپا ہوا۔ 100 سال کے بعد جب یہ انقلاب برپا ہوا تو لوگ کیا کرتے تھے، اپنے آپ کو کارل مارکس کے افکار سے اور اس کی شخصیت سے نزدیک کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اب کارل مارکس کو مرے ہوئے 100 سال ہو گئے ہیں، لیکن لوگ اس کے عاشق ہو گئے، مرے ہوئے کے عاشق ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شخصیت جہاں پر آتی ہے وہاں پر شخص مہم نہیں ہوتا، اس کے افکار مہم ہوتے ہیں، اس کے اہداف مہم ہوتے ہیں۔ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ شخصیت کیا ہدف لے کر آئی ہے، بس جتنا شخصیت کا ہدف عالی ہوتا چلا جاتا ہے اتنا خود بخود شخصیت کا اثر شدید ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب سوشلسٹ انقلاب میں کیا ہوا تھا، جو لوگ تھے انہوں نے کارل مارکس کی شخصیت کو ایک ایسی شکل دے کر پیش کیا کہ گویا یہ پوری دنیا کا نجات دہندہ ہوگا، اس نے جو افکار کیے یہ ہمیں نجات دلا دیں گے۔ بس جیسے ہی نجات کا تصور آیا، کارل مارکس لوگوں کے لیے کیا بننا شروع ہو گیا، ہیرو بننا شروع ہو گیا۔ جبکہ کارل مارکس اور اس کا پورا سسٹم فیل ہو گیا، دنیا میں سوشلسٹ ریولوشن ختم ہو گیا، ساری ریاستیں ختم ہو گئی۔ اب کیا ہوا اس کے بعد، جتنے لوگ سوشلسٹ کو، سوشلزم کو اس سے امید لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، ان کا ایمان بھی گیا، ان کا وہ جو انہوں نے ہیرو بنایا تھا وہ بھی گیا۔ یعنی کیا، جب شخصیت ٹوٹی تو بندے بھی ٹوٹ گئے۔ لہذا یاد رکھو، اپنی زندگی میں آئیڈیل اگر بنانا ہو تو صرف ائمہ کو بنانا، اس لیے کہ یہ وہ شخصیت ہے جو کبھی نہیں ٹوٹ سکتی۔ اب اور کیجیے گا، یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم امام کو اس
امام ہے، کوئی واحد شخصیت ہے کہ جو دنیا کو ظلم و ستم سے نجات دلا سکتی ہے تو وہ سوائے امام زمانہ کے کوئی اور نہیں ہے، آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو اب اگر ہمارے جوان صحیح معنی میں امام کو سمجھنے کی کوشش کریں، آپ کے افکار کو سمجھنے کی کوشش کریں اور یہ دیکھیں کہ امام حکومت الہیہ کو برپا کر کے انسانیت کو کس کمال پر لے کر جائیں گے، ظلم و ستم سے کس طریقے سے نجات دلائیں گے، تو جتنا آپ کو امام کا ہدف سمجھ میں آتا جائے گا، جتنا آپ کا امام کے اوپر منجی انسانیت ہونے کا یقین بڑھتا چلا جائے گا، اتنا ہی آپ امام کی شخصیت کے نزدیک ہوتے چلے جائیں گے۔ لہذا غور کیجیے گا، ہم سے یہ نہیں کہا گیا، ہمیں نہیں بتایا گیا کہ امام کب آئیں گے، ہمیں نہیں بتایا امام کیسے آئیں گے، حتیٰ ہم سے کہا نام بھی نہ لو، کیوں؟ تاکہ تمہارا تعلق شخص امام سے نہ ہو بلکہ امام کی شخصیت سے ہو۔ اب اگر امام کی شخصیت کو سمجھنا ہے تو امام کے جو القاب ہیں ان کو دیکھتے جاؤ، ان کو سمجھتے جاؤ، اس کی اوصاف اپنے اندر پیدا کرتے چلے جاؤ۔ جتنے امام کے اوصاف آپ اپنے اندر پیدا کریں گے اتنا خود بخود آپ امام کے نزدیک خود بخود ہوتے چلے جائیں گے، خود بخود ہوتے چلے جائیں گے۔ اب امام کا مشہور لقب کیا ہے؟ امام کا مشہور لقب ہے قائم آل محمد، یہ مشہور ترین لقب ہے امام کا۔ قائم کون ہوتا ہے؟ جو قیام کرے۔ قائم کون ہوتا ہے؟ جو خروج کرے۔ قائم کون ہوتا ہے؟ کہ جو حکومت بنانے کے لیے اٹھے۔ بس امام کا مشہور ترین لقب یہ ہے کہ امام نے آ کر حکومت الہیہ کو بنانا ہے، اس دنیا پر اللہ اور دین کے نظام کو قائم کرنا ہے۔ تو امام کا منتظر کیا گھر میں بیٹھنے والا شخص ہونا چاہیے؟ کیا امام کا ماننے والا اور امام کا انتظار کرنے والا وہ ہو جو دوسرے نظاموں سے متاثر ہو جائے، جو دوسرے نظاموں میں اپنے لیے نجات سمجھے؟ نہیں، ہمارا پورا زور اس بات پر ہونا چاہیے کہ ہم قائم کے ماننے والے ہیں اور حکومت الہیہ کے لیے جو قیام ہوگا ہم اس میں شریک ہوں گے۔ ہمارا کام کیا ہے کہ ہم امام کے اس قیام کے لیے زمینہ فراہم کرنا شروع کر دیں۔ بس جس دن ہم نے خود قیام کرنا شروع کیا ہم قائم کے نزدیک ہوتے چلے جائیں گے۔ امام کا دوسرا لقب کیا ہے؟ آپ منتقم آل محمد ہیں۔ آل محمد کا انتقام لیں گے نا، آپ دعا زیارت عاشورہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ دیکھیے زیارت عاشورہ بڑی قیمتی زیارت ہے۔ یہ جو آج اس زیارت عاشورہ کے خلاف ایک پورا ملک میں سلسلہ چل رہا ہے، یہ ایسے نہیں ہے، اس کے پیچھے پورا کام ہے۔ زیارت عاشورہ بڑے زبردست مطالب اپنے اندر لیے ہوئے۔ دوسرا یہ یاد رکھیے گا، زیارت عاشورہ کربلا کا وہ حصہ ہے جس نے طول تاریخ میں سفیانیت، یزیدیت اور حسینیت کے درمیان میں فرق پیدا کیا ہے۔ امام حسین کا کمال کیا تھا؟ آپ نے حق و باطل کے درمیان میں فیصلہ کر دیا ہے۔ آج جو کوئی بھی امام حسین کے مقابل پر آنے والے لوگوں کو مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ اپنا اسلام ثابت کر رہا ہے، نہ ان کا اسلام ثابت کر رہا ہے، بلکہ وہ ان کو مسلمان کہہ کر اپنی منافقت کے طور پر صرف پردہ ہٹا رہا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، امام نے یہ کربلا میں یزید کو ایسا مردہ باد کیا ہے کہ اب تا قیام قیامت جس نے بھی یزید زندہ باد کا نعرہ لگایا وہ یزید زندہ باد کا نعرہ نہیں لگاتا بلکہ اپنے شجرے کا بتا دیتا ہے کہ میں کون سا منافق ہوں۔ زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد، مرد آباد۔ نزدیک لے کر جائے۔ غور کیجیے گا، ابھی تو حسینیت کا پورا درس نامہ نہیں آیا ہے، ابھی تو تم نے صرف ایک زیارت عاشورہ سنی ہے۔ جب ایک زیارت عاشورہ کا اثر یہ ہے کہ وہ مومن اور منافق کے درمیان میں فرق پیدا کر کے بتا دیتی ہے، تو سوچو کہ حسینیت کا پورا درس نامہ اتر آیا تو کیا ہوگا۔ یہ تو ایک زیارت عاشورہ ہے، یہ ایک حسین کا اثر ہے، ایک اثر ہے حسین کا جو اتنا قیمتی ہے۔ تو اب سوچو کہ اگر تمہیں کربلا سمجھ میں آ گئی، اگر تم نے کربلا کی حقیقت کو درک کر لیا تو کتنا بڑا انقلاب پیدا کر سکتے ہو۔ لہٰذا زیارت عاشورہ کیا کہتی ہے؟ زیارت عاشورہ کہتی ہے دعا کرو، اللہم ارزقنی، مجھے کیا بنا؟ طلبہ ساری و ساری کا مع امام منصور، اے پروردگار مجھے ان لوگوں میں سے
امام حسین کا خون کا بدلہ لینے والے ہوں. کس کے ساتھ؟ امام زمان علیہ السلام. اور آپ سمجھ میں آ رہے ہیں کہ زیارت عاشورہ سے لوگوں کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ یہ جملے ہیں جو لوگوں کو پریشان کرتے ہیں. اے پروردگار مجھے وہ رزق عطا فرما. کون سا رزق؟ کہ میں طالب ہوں، میں طلب کروں امام حسین کے خون کو امام زمانہ کے ساتھ. اب سوچیں آپ کہ کہاں امام حسین کا خون اور کہاں میں. اور کچھ ہیں ایسے بھی وہ کہتے ہیں وہ 60 ہجری میں ہو گیا. ایسے کیا وہ کہتے ہیں 60 ہجری میں واقع ہو گیا. آپ اب کیوں ماتم کر رہے ہو؟ اب آپ کیوں وہ کر رہے ہو؟ آپ کا کیا تعلق ہے؟ تو تمہیں تعلق سمجھ میں نہیں آیا. جس نے یاد رکھے گا کہ کربلا کو زمین اور زمان میں مقید کر دیا، جس آدمی نے بھی کربلا کو زمین اور زمان میں، یعنی جس نے سمجھا کہ کربلا بس وہ ہے کہ جو کربلا کا شہر ہے، اور جس نے یہ سمجھا کہ بس 60 ہجری میں کربلا ہو کر ختم ہو گئی، تو اس کو تو کربلا سمجھ میں ہی نہیں آئی ہے کہ کربلا ہے کیا. کربلا زمین و زمان سے ماورا ہے. جب دنیا میں جب بھی جہاں کہیں پر بھی کوئی بھی حسینی فکر لے کر اگر قیام کرے گا تو وہ حسین کا ساتھی ہو جائے گا، اور جو حسین کا ساتھی ہو جائے گا اسے حق ہے کہ وہ حسین کا خون طلب کرے. اب اس سے ایک اسٹیپ اور آگے بڑھے. اگلے فراز میں امام فرماتے ہیں دعا کرو کہ طلب ساری میں اپنا خون بھی طلب کروں، اپنے خون کا بھی انتقام لوں. تو میرے خون میں اور امام حسین کے خون میں تو زمین آسمان کا فرق ہے. ایسے ہم جیسے گناہگار کہاں، ہمارا خون کہاں اور امام حسین کا خون کہاں ہے؟ ایسے ہی نا، ہمارا خون کہاں، امام کا خون کہاں. اور امام کہنے نہیں، امام حسین کے خون کے ساتھ ساتھ اپنے خون کا بھی، اپنے خون کا بھی. تو میرا اور امام کا خون ایک جگہ کیسے جمع ہو سکتا ہے؟ تو جو زیارت عاشورہ سمجھ گیا اسے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ جو حسین کے راستے پر چل کر مہدی کا صحیح منتظر بن جاتا ہے اس کا خون اتنا قیمتی ہو جاتا ہے کہ حسین کے خون کے برابر آ جاتا ہے. کربلا کے معجزات میں سے یہ چیزیں عزیزان، یہ کربلا میں امام حسین ہمیں یہ تو سکھاتے رہے ہیں کہ تم صرف حسین کے ہم قدم ہو جاؤ. اپنے زمانے کے حسین کے ہم قدم ہو گئے تو تم اگر حسین کے ساتھ ہو تو تمہارا خون بھی حسین کے ساتھ. لہذا کربلا میں امام کے ساتھ ایک حبشی غلام ہے. حبشی غلام ہے، نام کیا ہے؟ جون. حبشی غلام ہے. جناب ابو ذر کے زمانے سے حضرت علی نے ابو ذر کو خرید کے دیا. جب جناب ابو ذر کو ظالمانہ طور پر جلا وطن کر دیا گیا مدینہ سے، تو آپ حضرت علی کے پاس آ گئے. پھر امام حسن کے ساتھ، پھر امام حسین کے ساتھ رہے، کربلا پہنچے. اب امام جون کو کیا کہہ رہے ہیں کربلا کے لیے، عاشور کے لیے؟ کہا جون جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا. غلام کیا مانگتا ہے؟ آزاد. غلام کی زندگی کی سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے آزاد. حسین نے کہا جاؤ جون میں نے تمہیں آزاد کر دیا. دیکھا جون سر جھکا کے کھڑے ہیں. کہا کہ جون اگر تمہیں اس بات کی کا خوف ہے کہ تم قیامت کے دن رسول کو کیا شکل دکھاؤ گے، تو میں جنت کا سردار ہوں. جنت کا سردار ہوں. میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں میں تجھے خود جنت میں لے کر جاؤں گا. جون کو دنیا بھی مل رہی ہے، آخرت بھی. دیکھا پھر بھی جون سر جھکا کے کھڑا ہے. امام نے کہا جون اگر تمہیں دنیا والوں کی فکر ہے کہ دنیا والے تمہیں کہیں گے کہ اپنے مولا کو چھوڑ کر چلا گیا، تو میں اپنا ایک بچہ تمہارے حوالے کر دیتا ہوں. اس کا ہاتھ پکڑو اور نکل جاؤ. اور کوئی تم سے پوچھے تو کہنا میں اس کو بچانے کے لیے آیا ہوں. مجھے مولا نے اس کی حفاظت اور اس کو پہنچانے کے لیے بھیجا تھا تاکہ تم کسی کے سامنے شرمندہ نہ ہو. اتنے موقع امام نے جون کو دے دیے. جون سر جھکا کے سنتے رہے. اور جب امام نے یہ ساری باتیں کر دی اور کہا جون جاؤ میں نے تم سے بیعت بھی اٹھا لی، تمہیں آزاد بھی کر دیا، جنت کی ضمانت بھی دے رہا ہوں، میرا کوئی بچہ لے جاؤ اپنے ساتھ تاکہ دنیا کو تم بتا سکو. جون خاموش. پھر جون نے سر اٹھا کر ایک عجیب بات کی ہے. کہا مولا شاید میں سیاہ فام ہوں
میرا رنگ کالا ہے، میرے پسینے سے بدبو آتی ہے، میں بے نسب اور بے حسب ہوں، میرا کچھ پتہ نہیں ہے کہ میرے ماں باپ کون تھے، کیا تھا۔ شاید آپ نہیں چاہتے کہ مجھ جیسے کا خون آپ جیسے شریف خون کے ساتھ مل جائے۔ میں یہ سننا تھا، حسین ایک مرتبہ اٹھے اور جون کو گلے سے لگا دیا اور کہا جاؤ جون، ہم نے تمہیں جنگ کی اجازت دی۔ جناب جون آئے، جناب جون نے جنگ کی اور جب شہید ہوئے ہیں تو اپنے مولا کو آواز دکھائے عزادارو، کبھی مقاتل کا مطالعہ کرو گے تو تمہیں معلوم ہوگا حسین ہر جنازے پر نہیں گئے، ہر جنازے پر کچھ جنازے ہیں جن پر حسین خود تشریف لے کر گئے، جن جنازوں کے اوپر امام خود چل کر گئے ہیں۔ ان میں سے ایک جنازہ جناب حر کا تھا، دوسرا جنازہ حبیب ابن مظاہر کا تھا، تیسرا جنازہ اس کے بعد علی اکبر کا تھا، پھر قاسم کے جنازے پر گئے ہیں اور اس کے بعد عباس کے جنازے پر گئے ہیں۔ ان جنازوں کے درمیان یہ جو جنازے ہیں، اگر کسی اور کے پاس حسین گئے ہیں تو وہ جناب جون ہیں، اور جون کے جنازے پر پہنچے، دیکھا کہ جون امام کے پہنچنے سے پہلے اپنے خادم حبیبی سے جا ملے ہیں، تو ایک مرتبہ جون کے قریب بیٹھ کر امام نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کر کے کہا مولا جون کے چہرے کی سیاہی کو نور سے مبدل کر دے، جون کے بدن کی بدبو کو خوشبو سے مبدل کر دے۔ لہذا راوی کہتے ہیں کہ جب کربلا میں امام کے ساتھیوں کی لاشوں کو تلاش کیا جا رہا تھا تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک گوشے سے بڑی خوشبو اٹھ رہی ہے اور بہت نور بلند ہو رہا ہے۔ جب جا کر انہوں نے دیکھا تو دیکھا کہ جناب جون کی لاش ہے جس سے نور بھی اٹھ رہا ہے، جس سے خوشبو بھی اٹھ رہی ہے۔ بس اتنا کہوں گا میرے مولا حسین، ہم اس قابل تو نہیں ہیں کہ ہم کربلا میں تمہارے ساتھ ہوتے، مولا ہمارے پر گناہوں کا بوجھ ہے، مولا ہمارے پر خطاؤں کا بوجھ ہے، لیکن تمہارے دروازے پر بیٹھنے والے ہیں۔ مولا ہم نے اتنے لاشیں اٹھائے، مولا ہم نے اتنی قربانیاں دی ہیں، لیکن تمہارا دروازہ نہیں چھوڑا ہے۔ بس مولا جس طرح سے چوک پر نظر کی تھی، ایک نظر اپنے ان غلاموں پہ کر لو، تمہاری نظر ہو جائے گی، ہم تمہارے مہدی کے قابل بن جائیں گے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پارے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، بحق زہرا و ابیہا و بعدہا و بنیہا ہماری عبادت و اپنی بارگاہ کا قبول و منظور فرما۔ پارے اللہ بحق زہرا و ابیہا و بعدہا، منتقم زہرا، منتقم کربلا، منتقم اسیران کربلا، امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل عزاداری سید الشہداء اور عزاداران سید الشہداء کی حفاظت فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما۔ قال لها بحق زہرا و ابیہا و بعدہا و بنیہا، بالخصوص دعائے صحت کے لیے کہا گیا ہے۔ سید محمد سخت بیمار ہے، قال لها سے جو بیماری کربلا کا واسطہ ہے انہیں شفا کامل عاجل عنایت فرما۔ قال الہ ہمارے تمام بے گناہ اسیروں کو بحق اسیران کربلا جلد از جلد رہائی عنایت فرما، بالخصوص شیخ ابراہیم زرزاکی اور ان کی اہلیہ کو رہائی عنایت فرما۔ قال الہ بحق زہرا و ابیہا و بعدہا و بنیہا، جہاں جہاں مومنین باطل سے بسر بیکار ہیں، بحرین میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، سعودی عرب میں، لبنان میں، نائجیریا میں، ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما۔ فلسطین میں، اندر کشمیر کے مومنین کو نصرت و کامیابی عنایت فرما۔ قال الہ بحق زہرا و ابیہا و بعدہا و بنیہا، تمام علماء مراج نظام کی حفاظت فرما، بالخصوص عبد اللہ سیستانی رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، حزب اللہ کی رہبریت، انصار اللہ کی رہبریت، حشد شامی اور اس کی رہبریت کی حفاظت فرما۔ ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل
منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.